اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیے، نوجوانوں کے بارے میں بھی اس میں ذکر ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ جوانی کی عمر میں آدمی عبادات کا اہتمام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 چیزیں ہیں کہ 7 لوگ ہیں، سبعۃ، جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ کوئی سایہ اللہ کے سائے کے سوا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ بعض روایات میں اللہ کے سائے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے عرش کا سایہ۔ تو عرش کے سائے میں جگہ چاہیے، کس کو نہیں چاہیے؟ ہر ایک کو چاہیے۔ قیامت کا دن، آج دیکھیے حج کے لیے آدمی جاتا ہے، صرف دھوپ ہی دھوپ اور وہاں پہ کوئی صاحبہ نہ ہو تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر وہاں پہ ان لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں اسے کہ یہاں سے جائیں گے، مینا میں جائیں گے، راستے میں جو ہے سفر کے لیے ان کو بیچ میں صاحبان کچھ ہے، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، دھوپ سے بچنے کے لیے۔ آپ حشر کے میدان میں آپ دیکھیے کوئی سایہ اگر آدمی کا نہ ہو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس دن کچھ لوگ خوش قسمت ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سایہ تو ملے گا بھی، سایہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن سایہ کون سا؟ عرش کا سایہ، رحمان کا عرش، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، جو سب سے اوپر عرش ہے، اس عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ سوچئے کتنا خوش قسمت آدمی ہوگا جس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ کون کون ہے؟ کہا نمبر 1 الامام العادل، سب سے پہلا کون ہے؟ عدل کرنے والا امام، مسلمانوں کا حاکم جو ظلم نہیں کرتا ہے، وہ عدل کرتا ہے۔ نمبر 2 وشاب نشأ فی عبادت ربہ، دوسرا کون ہے؟ وہ نوجوان جس کی جوانی اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھی ہو، جس نے اپنی جوانی کا دور اللہ کی عبادت میں گزارا ہو۔ بہت مشکل ہے، جوانی خواہشات کی عمر ہے، جوانی سستی کی عمر ہے، جوانی لذتوں کی طلب کی عمر ہے، جوانی آزادی اور بغاوت کی عمر ہے، کسی کی پابندی نہیں چاہیے۔ اسی لیے بچے تو سنتے ہیں باہر مت جاؤ، فوراً بچہ الٹے پاؤں واپس آتا ہے۔ نوجوان ذرا رک، ادھر آ جا، آیا بولتا ہے لیکن ایکٹیویٹی کیا ہے؟ گیا۔ کیا ہے؟ کانٹرڈکشن، آیا بول کے گیا۔ تو یہ جوانی ہے، کیوں؟ جوانی میں نہیں سنتا آدمی، لیکن اس جوانی میں اگر وہ پابند ہو جائے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اتنا نفس کے خلاف مجاہدہ ہے، یہ نفس کے خلاف بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ جوانی پابندی نہیں چاہتی، اسی لیے جتنی گورنمنٹ گرانے والے ہوتے ہیں وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں عموماً۔ جتنے ریولوشن یا ڈیولوشن جس کو آپ کہیں، جو بھی کرنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ نوجوان۔ آپ نوجوانوں کو بھڑکاؤ، کوئی بھی سیاسی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے۔ کوئی تحریک آپ دیکھیں اس میں جس میں سب بوڑھے بوڑھے جمع ہو گئے ہیں، کچھ تو کرنا ہے آپ نے کو، کیا کرنا ہے بھائی؟ دواخانے میں جانا ہے آپ کو، کیونکہ آپ کی عمر ایسی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکو۔ آپ بات کر سکتے ہو، رہبری دے سکتے ہو، آپ انٹیلیجنٹ ہو، لیکن پریکٹیکلی توڑ پھوڑ آپ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے۔ جوانوں سے جتنے بھی سیاستداں ہوتے ہیں توڑ پھوڑ کا کام کرواتے ہیں، کسی کو ڈسکو سیٹ دے کر، کسی کو کرکٹ کا سیٹ دے کر، کسی کو کچھ اور دے کر، نئے نئے کپڑے دے کر، گھڑی دے کر، ان کو فلم کے یا اس کے ٹکٹ دے کر کچھ بھی کام کروا لیتے ہیں۔ جوانی کی عمر ہوتی ہے توڑ پھوڑ والی ہے، تو اس عمر میں پابند ہونا بہت مشکل ہے۔ لیکن وہ نوجوان کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے دے کہ وہ اپنے نفس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی شریعت کا پابند ہو جائے، وہ اپنے سر کو زمین پہ رکھنے والا ہو، اس کی زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، آخرت کی فکر ہو، اس کے اوقات قرآن کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اذکار کے اہتمام میں گزرتی ہوں، وہ صبح شام اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔
وہ زندگی کا مقصد یاد کر کے جینے والا ہو. ایسی جوانی کتنی قیمتی ہے. اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن. وہ آپ دیکھیے پہلے بادشاہ کے ساتھ یہ ہے، یعنی اس کا جو مقام ہے وہ بادشاہوں کے ساتھ ہے. ایسا بادشاہ نہیں جو لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، ظالم نہیں، عیاش نہیں، بلکہ وہ بادشاہ ایسا امام، ایسا حاکم جو عدل کرنے والا ہو، انصاف پسند حاکم. اس بادشاہ کے ساتھ، اس حاکم کے ساتھ، اس خلیفہ کے ساتھ یہ ہوگا. کتنی بڑی، یہ خود ایک اپنی ذات میں کتنی بڑی بادشاہت ہے. تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کا پابند کیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر عادل بادشاہوں کے ساتھ کرے گا. تو الامام العادل وشاب نشأ فی عبادت ربہ. تیسرا ورجل قلبہ معلق فی المساجد. تیسرا کون ہے جو عرش کے سائے میں ہوگا؟ وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو، اس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو، اس کا دل، اس کو شوق مسجدوں کا، اس کو پب کا شوق نہ ہو، اس کو دوسرا شوق نہ ہو، کھیل تماشے کا شوق نہ ہو، اس کو راک شوز کا شوق نہ ہو، اس کو آرکیسٹرا کا شوق نہ ہو. اس کے دل میں شوق ہو تو کس چیز کا، کس جگہ جانے کا شوق ہو؟ تھیٹر کا شوق اس کو نہیں ہے. کس کا شوق ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے اس کو سکون ملتا ہے. اس کا دل اٹکا ہوا کہاں؟ مسجدوں میں. وہ مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، گھر سے کام کاج میں، کام کاج سے پھر گھر پہ، کام کاج سے مسجد، مسجد سے اپنے کام کاج میں. یہ اس کا ماحول ہو کہ وہ واقعی اپنے آپ کو بری جگہوں سے بچاتا ہو اور اس کی امن کی جگہ مسجد ہو، وہاں اس کو سکون ملے. شراب خانوں میں، تھیٹر میں، ناچ گانوں کی جگہوں پر جا کر وہ اپنے ذہن کا سکون تلاش نہ کرے. اس کا سکون کہاں ہو؟ اللہ کے گھر میں. اور وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. اور وہ دو آدمی کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، اللہ کی محبت پر ان کی ملاقات ہو اور اللہ کی محبت ہی پر ایک دوسرے سے جدا ہوں. اللہ کے لیے محبت کرنے والے، فائدہ نقصان کی بنیاد پر نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، خالص اللہ کے لیے، یہ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے. وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. یہ بھی نوجوان کے ساتھ جڑتا ہے خاص طور سے، اور خاص طور سے کال سینٹر والوں سے، خاص طور سے کالج والوں سے، خاص طور سے ان لوگوں سے جن کا سابقہ عورتوں سے، لڑکیوں سے، بے حیا لوگوں سے زیادہ پیش آتا ہے. ڈرائیورز جو فیملی ڈرائیور ہوں، بڑا خطرہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے. وہ آدمی جس کو ایک عورت جو بڑے مقام والی ہو اور خوبصورت ہو، ذات منصب، بڑے گھر کی، بڑے لیول پہ جینے والی عورت، بڑے خاندان کی، اور خوبصورت بھی ہو اور اونچے گھر کی بھی ہو، اونچے مرتبے والی ہو، اونچے مرتبے کی خوبصورت عورت اس کو زنا کی دعوت دے اور یہ کیا کہیں؟ فقال انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے بھائی، میں ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا. زنا کی بدترین آخری شکل کیا ہے؟ آدمی جمع کر لے. اور زنا کے کچھ مقدمات بھی ہیں جو زنا ہی کے حکم میں آتے ہیں. آنکھ بھی زنا کرتی ہے، دل بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، یہ سارے زنا کے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. پھر ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اور وہ نوجوان، وہ شخص جو صدقہ کرے اور اتنا چھپا کے دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ پڑے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. یعنی یہ ایک بولنے کا انداز ہے کہ اتنا اخفا ہو کہ کسی کو معلوم نہ ہو.
چھپ چھپا کے دے. یہ بھی آدمی کیا ہوگا؟ حشر کے اندر عرش کے سائے میں ہوگا، جو چھپا کے صدقہ کرتا. چھپا کے صدقہ کریں اور صدقہ کر کے چھپائے، دونوں کام ہونا چاہیے. بعض اوقات پہلا تو ہوتا، دوسرا نہیں ہوتا. چھپ چھپا کے دیکھتا اور کسی نے دیکھا نہیں تو بعض اوقات دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، تو پھر زبان سے بیان کرتا ہے جو چھپا کے کیا تھا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنی چھپا کے کی ہوئی نیکیاں آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی نیکیاں ہیں. وہ آپ کے بینک کا، اے ٹی ایم کا پاسورڈ ہے. وہ کسی کو دیتا ہے آدمی؟ نہیں دیتا. ہو اس کو چھپا کے رکھیے، جیسا آپ کی اپنی زندگی کی بعض چیزوں کو آپ چھپا کے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھیے. اور وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ساتواں کون ہے؟ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. کہ انسان کی تنہائیاں اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ معمور ہونی چاہیے. ہم سوچیں ہم کتنے اللہ والے ہیں. اس کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ ہماری تنہائیاں اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ نہیں. اگر نہیں تو ہمارا اللہ سے تعلق ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے. تنہائی میں آدمی اللہ کو یاد کرے. بستر پر لیٹا ہوا ہے، آدمی سوچے میری زندگی کہاں جا رہی، میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، میں نے آج کتنے گناہ کیے، آج میں نے کتنے اللہ کے حکموں کو توڑا، میں اپنے آپ کو اللہ سے اور قریب کیسے کروں. اور پھر سوچتے سوچتے اس کا یہ غور و فکر دعا میں تبدیل ہو جائے کہ اللہ جو بھی کوتاہی ہوئی معاف کر دے، اے اللہ مجھ کو دیندار بننے کی توفیق دے، اے اللہ میں نے تیرے بہت حکم توڑے ہیں، اے اللہ لیکن تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں. ہوتے 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 اس کی جو ہے غور و فکر دعا میں تبدیل ہو گیا. اور پھر یہ دعا کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. دعا کرتے کرتے کسی کو نہیں معلوم، نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی شور شرابہ ہے، بلکہ تنہائی میں بیوی بازو میں لیٹی ہوئی ہے، وہ خراٹے لے رہی ہے. شوہر بازو میں لیٹا ہوا ہے، وہ خراٹے لے رہا ہے. مثلا عورت بھی ہو سکتی ہے نا. اور وہ اکیلے میں اے اللہ کام کاج میں اتنا بزی ہو جاتی ہوں، کتنے دن سے تلاوت نہیں ہو پائی، اذکار کا اہتمام نہیں ہو پایا، اے اللہ میں کتنا چاہتی ہوں لیکن نہیں ہو پا رہا ہے. اپنی کوتاہی کو یاد کر کے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے، قیامت کے دن کے احوال کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے انسان روئے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. چاہے ایک آنسو کیوں نہ ہو، وہ ایک آنسو آسمان و زمین سے زیادہ قیمتی ہے. وہ ایک آنسو بہت قیمتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے آنکھ سے نکلا، اس کا باعث اللہ تعالیٰ کے آگے جوابدہی کا احساس ہو. یہ آنسو بہت قیمتی ہے. اور اس ایک آنسو کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے اس کو؟ عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. بھائی کوئی معمولی بات ہے کہ آنکھوں سے آنسو اس وجہ سے نکل جائے، اللہ کی وجہ سے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. تو آدمی اپنی تنہائیوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور رکھے. اکیلے میں جب بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے روئے. آدمی اکیلے میں رہتا ہے، کل کیا کرنا ہے، پکنک پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، کل فلاں کے پیسے دینے ہیں، فلاں جگہ پیسے بھرنے ہیں، فلاں سے اپنا جو ہے بزنس میں پیسہ وصولنا ہے، اور کل یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آدمی کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن اسی میں آدمی اپنی زندگی کے ان اوقات کو جو سب سے قیمتی ہیں، آدمی کی تنہائیاں بہت قیمتی ہیں. آدمی کا جو پرائیویٹ ٹائم ہے جس میں کوئی نہیں اس کے ساتھ، وہ اکیلا، ان اوقات میں اگر اس کے ساتھ اللہ نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے. ان اوقات میں تھوڑا ہی صحیح آدمی اپنے آپ کو کس سے جوڑے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو نوجوان اس کے سامنے بہت سارے ایمبیشنز ہوتے ہیں اور انہی میں وہ کھویا رہتا ہے، اللہ سے جڑ نہیں پاتا، اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو پاتا. آدمی روئے اللہ کے آگے، یہ ہونا چاہیے. تو آدمی کو چاہیے کہ تنہائیوں میں اللہ کے آگے رونے والا وہ
ہو. یہ سارے لوگ جتنے میں نے بتائے ہیں یہ کہاں ہوں گے قیامت کے دن؟ عرش کے سائے میں. اب آدمی دیکھے میری زندگی میں اگر یہ 7 چیزیں ہیں، امام تو نہیں بنے گا بیچارہ، مسلمانوں کا بادشاہ بننے سے تو رہا، اللہ تعالیٰ چاہے تو معلوم نہیں، لیکن باقی چیزیں جتنی بھی ہیں، بہت ساری چیزیں، وہ سب کی سب جمع کر سکتا ہے. تو ایک قبول نہیں ہوئی تو دوسری تو ہوگی. تو آدمی یہ نہ کرے میں روتا بابا، ہاں روتا، باقی نہیں بھی رہا تو چلتا، ایسا مت کرے. اس کا رونا نقلی ہو تو اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے تو کتنی مشکل ہے. رونے والا ہو، صدقے کرنے والا ہو، اور پاک دامن ہو، زنا کی صورتوں سے بچتا ہو، اور اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہو، مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے، اور جوانی کی عمر میں عبادت کرنے والا. اگر اتنا ہی ہوتا تو بہت سارے بزرگ بولتے ہیں ہم کو بڑھاپے میں معلوم پڑا اب کیا کرنا. غریب آدمی کوئی ہے تو کہے گا میں تو نہیں خرچ کر سکتا ہوں الی آخری. تو یہ ساری صورتیں ہیں جس میں مال اور تقوی اور اسی طرح سے نگاہوں کی حفاظت اور زنا سے بچنا وغیرہ بہت ساری صورتیں ہیں. آدمی جتنا جمع کر سکتا ہے اپنی زندگی میں ان صورتوں کو جمع کرے. یہ کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن عرش کے سائے میں. اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے.